رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. اس کا ترجمہ ہے رب ہب لی، اے میرے رب عطا کر مجھ کو، حکمن قوت فیصلہ یا حکمت، والحقنی اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، واجعل لی اور بنا دے میرے لیے، لسان صدق سچائی کی زبان، فی الآخرین پیچھے والوں میں، بعد والوں میں، واجعلنی اور بنا مجھ کو، من ورثتی وارثوں میں سے، جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے، ولا تخزنی اور نہ رسوا کرنا مجھ کو، یوم جس دن، یبعثون وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بہت خوبصورت دعا ہے. ہمارا عموماً مسئلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ڈیسیژن نہیں لے پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا لیتے بھی ہیں بعض اوقات تو صحیح نہیں لیتے. تو یہ حکمن حکمت بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی ہے کہ کسی موقع پر کرنا کیا چاہیے. یہ بہت زبردست بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. بہت زبردست بادشاہت تھی حضرت داؤد کی، اور دو خوبیاں تھی اس میں. آتیناہ الحکمہ حکمت تھی. حکم اور حکمت ملتے جلتے لفظ ہیں، کیونکہ یہ حکمت کی علامت ہے نا کہ فیصلہ صحیح کیا جائے، سمجھداری کی علامت ہے. اور وہ حضرت داؤد کو جو دوسری چیز دی گئی تھی وہ فصل الخطاب، فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ڈسائسو پار، کہ یہ بات درست ہے، حکمت سے اس سے صحیح فیصلہ، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر لیا. ہم دو چیزوں میں لٹکتے رہتے ہیں، دل ہمارا کہیں ہوتا ہے، قدم ہمارے کہیں ہوتے ہیں. کرنا ہم کچھ چاہتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں. کہ انسان ایک فیصلہ کرے اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جائے، اور پھر قل آمنت باللہ ثم مستقم، نفع ہو یا نقصان پھر اس پہ ٹھہر جائے. کیونکہ ہر چیز کا نفع فوراً نہیں سامنے آتا کہ آپ ابھی کریں اور ابھی نتیجہ نکلے تو پھر آپ کہیں میں نے صحیح کام کیا تھا، اور اگر وہ صحیح نتیجہ نہ نکلے فوراً تو آپ کہیں شاید میں نے غلط فیصلہ کیا. فیصلہ کر کے پچھتانا نہیں چاہیے، اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ سے مانگ لینی چاہیے. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون.